اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 10واں سپارہ سورۃ انفال آیت نمبر 57۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر تم ان کو لڑائی میں دیکھو تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ ان کو عبرت ہو، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا وعدہ ان کی طرف پھینک دو اور برابر ہو جاؤ۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا، اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ وہ ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے طاقت، قوت، زور اور گھوڑوں کے تیار رکھنے میں ان کے مقابلے کے لیے اکٹھے رہو۔ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگ جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ ملے گا، اور ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف آئیں تو تم بھی صلح کی طرف ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہیں گے تم سے دھوکہ دینا تو اللہ تم میں کفایت کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جماعت سے طاقت بخشی ہے، اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر سکتے، مگر اللہ ہی ان میں محبت پیدا کر سکتا ہے، اور اس نے پیدا کر دی۔ بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی تربیت دیا کرو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں تو 1000 پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ اتار دیا اور معلوم کر لیا کہ تم میں کسی قدر کمزور ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ زمین میں کثرت سے خون بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال و دولت کے خواہشمند ہو، اور اللہ آخرت کا۔ اللہ چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اور اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں بڑا عذاب دیتا۔ تو جو مال تم نے لے لیا ہے کھاؤ، حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا تو جو تم سے مال کھس گیا ہے اس سے بہتر دے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا بازی کرنا چاہیں تو یہ تو پہلے ہی دغا بازی کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو قبضے میں دے دیا، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، وطن چھوڑے، ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں مال جان سے لڑے، اور جنہوں نے
جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اور اگر وہ تم سے دین میں مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا وعدہ نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اگر تم یہ نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے، وطن چھوڑے، ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تم میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ سورۃ توبہ۔ اللہ دے ناں تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے بیزاری ہے، تو زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ رسول کی طرف سے اعلان کر دو کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے۔ اللہ رسول بیزار ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر نہ مانو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور کافروں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہوا ہے، انہوں نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا تو تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو جس مدت تک ان کے ساتھ وعدہ ہے پورا کرو۔ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر گات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کی خواہش رکھے تو اس کو پناہ ضرور دو، یہاں تک کہ کلام اللہ سن لے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وعدہ کیوں کر رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم کے پاس وعدہ کیا تھا، اگر وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا لیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ وعدے کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کرتے ہیں لیکن ان کے دل قبول نہیں کرتے، اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ یہ اللہ کی وحی کے عوض تھوڑے سے فائدے حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں نہ وعدے کا، یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دے تو تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اپنی وحی کھول کر بیان کر دی ہے۔ اور اگر وعدہ کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں
ताने करने लगें तो इनके कुफर के पेशवाओं से जंग करो। इनकी कसमों का कुछ एतबार नहीं। अजब नहीं कि अपनी हरकत से बाज आ जाएं। भला तुम ऐसे लोगों से क्यों ना लड़ो जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ डाला और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वतन से निकाल दिया, और उन्होंने तुमसे वादा शिकनी भी की, इब्तदा की कि तुम ऐसे लोगों से डरते हो, हालांकि डरने के लायक तो अल्लाह की ज़ात है। अगर तुम समझो इनसे लड़ो, अल्लाह इनको तुम्हारे हाथों से अजाब देगा और रुसवा करेगा और तुमको इन पर गलबा देगा और मोमिन लोगों के सीनों में शिफा बख्शेगा और इनके दिलों में से गुस्सा दूर करेगा और जिस पर चाहेगा रहमत करेगा, और अल्लाह सब कुछ जानता हिकमत वाला है। क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि छोड़ दिए जाओगे, और अभी तो अल्लाह ने ऐसे लोगों का इम्तिहान लिया ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया और अल्लाह और इसके रसूल से मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाया, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। मुशरिकों को ज़ेबा नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप कुफर की गवाही दे रहे हैं, और इन लोगों के सब अमाल बेकार ज़ाया और ये हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं और नमाज पढ़ते, ज़कात देते, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत पाने वाले लोगों में होंगे। क्या तुम हाजियों को पानी पिलाना, मस्जिद मोहतरम को आबाद करना इस शख्स के अमाल जैसा ख्याल किया जो अल्लाह की राह और अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है और अल्लाह की राह में जहाद करता है, और ये लोग अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं हैं और अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। जो लोग ईमान लाए, वतन छोड़ गए, अल्लाह की राह में माल जान से जहाद किया, अल्लाह के हाँ इनके दर्जे बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुँचने वाले हैं। इनका परवरदिगार इनको अपनी रहमत और खुशनुदगी और जन्नतों की खुशखबरी देता है जिनमें इनके लिए नेमतें हैं हमेशा हमेशा रहने वाली। इनमें अब्दुल अब्दार रहेंगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के यहाँ बड़ा सिला है। ए अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप भाई ईमान के मुकाबले में ज़्यादा पसंद हों तो इनसे दोस्ती ना रखो, और जो इनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम हैं। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप बेटे भाई औरतें, ख़ानदान के आदमी और मालो दौलत जो तुम कमाते हो और तजारत जिसमें तुम्हें नुकसान का फ़िक्र हो, डरते हो, और मकानात जिनको तुम बहुत पसंद करते हो, अल्लाह रसूल से और अल्लाह की राह से जहाद करने से ज़्यादा अजीज़ हैं, तो ठहरो, इंतज़ार करो अल्लाह के हुक्म का, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी है, और हुनैन के दिन जब कि तुम अपनी कसरत पर गरूर कर रहे थे तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई और ज़मीन बावजूद फराही के तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर भागे। फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर पर, मोमिनों पर अपनी तरफ से सुकून नाज़िल फरमाया और ऐसे लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे उतारे और काफिरों को अजाब दिया, और कुफ्र करने वालों की यही सज़ा है। फिर अल्लाह इसके बाद जिस पर चाहे मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मोमिनो, मुशरिक तो पलीत हैं, तो इस बरस के बाद वो खाना काबा के पास ना जाने पाएँ, और अगर तुम को गुर्बत का खौफ हो तो अल्लाह चाहेगा तो तुमको अपने फजल से अमीर कर देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता हिकमत वाला है। जो लोग अहले किताब में से अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिरत पर,
اور نہ اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ رسول نے حرام کی ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک و تباہ و برباد کرے، یا کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء، مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اپنا پروردگار بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اللہ واحد کے سوا کسی کو الہ نہ سمجھے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شرک کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے والا نہیں۔ اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگر کافر نہ خوشی ہوں۔ مومنوں، بہت سے عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے دھوکے سے روکتے ہیں، اور جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اس دن عذاب علیم کی خبر دے دو، جس دن وہ دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے ان کے پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، جو تم جمع کرتے تھے، اس کے مزے چکھو۔ اللہ کے نزدیک مہینے گنتی کے 12 ہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔